السلام علیکم ناظرین، نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ پرویز مشرف جو تقریباً 9 سال 1999 سے 2008 تک آرمی چیف رہے اور 2001 میں پاکستان کے 10ویں صدر بننے کے بعد 2008 کے اوائل تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ 11 اگست 1943 کو بر صغیر کی تقسیم سے قبل دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد ان کا خاندان کراچی میں آباد ہو گیا، جہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹر اسکول سے حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے کاکول میں قائم پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور 1964 میں ادارے سے گریجویشن کرنے کے بعد پاک فوج میں کمیشن حاصل کی۔ میدان جنگ کا انہیں پہلا تجربہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ہوا اور انہوں نے ایلیٹ اسپیشل سروس SSG میں 1966 سے 1972 تک خدمات انجام دی۔ بھارت کے ساتھ 1971 کی جنگ کے دوران پرویز مشرف SSG کمانڈو بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے۔ 1971 کے بعد انہوں نے کئی عسکری اسائنمنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ اور فوج میں تیزی سے ترقیاں حاصل کی۔ اکتوبر 1998 میں انہیں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف مقرر کیا۔ تاہم ایک ہی سال بعد انہوں نے ایک پرامن بغاوت کے ذریعے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور بعد میں صدر بن گئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو فوج نے اس وقت وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کیا، جب نواز شریف نے پرویز مشرف کو سری لنکا سے واپسی پر کراچی ایئرپورٹ پر اترنے سے روک دی۔ اس کی اطلاع ملنے پر پرویز مشرف نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا، آئین کو معطل کر دیا اور چیف ایگزیکٹو کا کردار سنبھال لی۔ پاکستان میں بغاوت کے خلاف کوئی منظم مظاہرے نہیں ہوئے، لیکن عالمی برادری کی جانب سے اس اقدام کی بھرپور تنقید کی گئی۔ بعد ازاں جون 2001 میں پرویز مشرف پاکستان کے صدر بن گئے۔ ان کے صدر بننے کے چند ہی ماہ بعد امریکہ میں 11 ستمبر کے حملے ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اس کا اتحادی بنا دیا اور اپنے اس فیصلے کا سابق فوجی حکمران کئی مواقع پر دفاع کرتے رہے۔ پرویز مشرف نے اکتوبر 2002 میں عام انتخابات کرائے، جس کے دوران انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف، متحدہ قومی موومنٹ اور 6 مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کے ساتھ اتحاد کیا۔ اس انتخاب کے ساتھ پرویز مشرف 17ویں آئینی ترمیم کو منظور کرنے کے لیے مطلوبہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس نے 1999 کی بغاوت کے ساتھ ساتھ ان کے اختیار کیے گئے کئی دیگر اقدامات کو قانونی حیثیت دینے میں مدد کی۔ جنوری 2004 میں پرویز مشرف نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور 4 صوبائی اسمبلیوں سے 56% کی اکثریت کا اعتماد کا ووٹ حاصل کیا اور ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے متنازع قرار دیے گئے عمل میں وہ منتخب ہو گئے۔ سال 2006 میں پرویز مشرف کی خود نوشت آن دی لائن آف فائر کے عنوان سے شائع ہوئی۔ مارچ 2007 میں مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو اس وقت معطل کر دیا جب جج نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنے پر استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ 20 جون 2007 کو سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کو بحال کیا اور پرویز مشرف کی معطلی کو کالعدم قرار دیا۔ تاہم جب مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کی تو چیف جسٹس کو دوبارہ معزول کر دیا گیا۔ ایمرجنسی کے 25 دنوں کے اندر پرویز مشرف نے اپنے آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی نے یہ چارج سنبھال لی۔ بالآخر 15 دسمبر 2007 کو پرویز مشرف نے، جو اس وقت بھی صدر تھے، ایمرجنسی ہٹا دی۔ سال 2008 کے عام انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی پیپلز پارٹی کی زیر قیادت مخلوط حکومت نے پرویز مشرف کو رضاکارانہ طور پر مستعفی ہونے کا موقع دینے کے بعد ان کے مواخذے کے لیے پارلیمانی طریقہ کار پر غور شروع کر دیا تھا۔ پرویز مشرف نے ابتدا میں استعفیٰ دینے سے انکار کیا اور جب اتحادی حکومت نے ان کی برطرفی کے لیے باضابطہ کارروائی شروع کی تو مواخذے کے حتمی انجام تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے رضاکارانہ طور پر عہدہ چھوڑ دیا۔ پرویز مشرف کو بے نظیر بھٹو، نواب اکبر بگٹی اور نومبر 2007 کی ایمرجنسی کے بعد 62 ججوں کو غیر قانونی کیس سے متعلق مقدمات میں بھی نامزد کیا گیا۔ تاہم مارچ 2013 میں سندھ ہائی کورٹ نے انہیں تینوں مقدمات میں حفاظتی ضمانت دے دی۔ سال 2010 میں سابق فوجی حکمران نے اپنی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کا آغاز کیا۔ 5 اپریل 2013 کو پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ CCL میں ڈالے جانے کے بعد انہیں بیرون ملک سفر سے روک دیا گیا۔ تاہم بعد میں سابق صدر کا نام وزارت داخلہ نے ECL سے نکال دیا اور وہ 17 مارچ 2016 کو علاج کے لیے دبئی گئے اور کبھی وطن واپس نہیں ہوئے۔ ستمبر 2018 میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ ایک غیر تشخیص شدہ بیماری کی وجہ سے تیزی سے کمزور ہو رہے ہیں۔ اس کے ایک ماہ بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ امائلائیڈوسس نامی بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ان کی نقل و حرکت متاثر ہوئی تھی۔ مارچ 2019 میں انہیں ایک ریئیکشن ہوا اور وہ ہسپتال میں داخل ہوئے۔ 17 دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس میں ٹرائل شروع ہونے کی 6 سال بعد پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی۔ یہ مقدمہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف 3 نومبر
نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے آئین کو معطل کرنے پر دائر کیا تھا۔ تاہم ایک ماہ بعد لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف سابقہ حکومت کی جانب سے کیے گئے تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا، جس میں سنگین غداری کے الزامات میں شکایت درج کرانا اور خصوصی عدالت کی تشکیل کے ساتھ ساتھ اس کی کارروائی بھی شامل ہے، جس کے نتیجے میں پرویز مشرف کی سزا ختم ہو گئی تھی۔